وفاقی بجٹ عید کے فوراً بعد، یعنی کہ 3rd ڈے پہ اکنامک سروے اور 4th ڈے پہ بجٹ ہے، کیا توقع رکھی جائے؟ دیکھیں جو بجٹ ہے وہ یہ جو ملک کے حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہی بنایا جائے گا. ملک کے اور خطے کے جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کے بنایا جائے گا. لیکن سیلریڈ کلاس کے حالات بھی مد نظر رکھتے ہوئے بالکل سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ہے وہ تو وزیر اعظم صاحب کافی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ سیلریڈ کلاس کو وہ ریلیف پرووائڈ کریں. تو اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ شاید ادھر تھوڑا ریلیف مل جائے. دوسرا یہ ہے کہ 1000 ارب روپے کا جو ہے وہ آج ہی اپروو ہوا ہے، جو اپنا یہ ڈیولپمنٹ کا جو آپ کو بجٹ ہوتا ہے، تو وہ جو وفاق کا ہے، اگر آپ صوبے ملا لیں تو وہ تقریباً ان کا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے تو تقریباً 4000 ارب روپے کے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوں گے. جو 4000 ارب روپے آپ ایکویلنٹ لگا لیں تقریباً کوئی 12-13 بلین ڈالر، جو کہ اچھا ڈیسنٹ سائز ہے. ہم نے جی ڈی پی کو گرو بھی کرنا ہے. پھر جو دوسرا ہے وہ امپورٹنٹ ظاہر ہے آف کورس آپ کا ڈیفینس ہے، اور ڈیفینس کے اندر ظاہر ہے ہمیں ظاہر ہے ڈیفینس میں بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سے زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ ہائی پرائیورٹی ہے. کتنی انکریز ویسے اس میں متوقع ہے ڈیفینس بجٹ میں؟ دیکھیں میں ایگزیکٹلی ابھی آپ کو نمبر نہیں دے سکتا کیونکہ اٹس این آن گوئنگ تھنگ، لیکن ان دا پروسیس کی یہ ہونا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی ظاہر ہے آپ کو دفاع کا بجٹ تو ظاہر بڑھانا ہی پڑے گا. جنگ آپ کے سر پہ، جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ فوکسڈ ہوگا آن بلڈنگ اپ دوز اکوپمنٹ جو ہمیں چاہیے یا بائنگ دوز اکوپمنٹ، اس کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہوگا. تو وہ تو ویسے بھی دیکھیں ہمارے قوم بھی اس کے اوپر ہمیشہ سے رہی ہے کہ دفاع جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہم بھی اس کے اوپر ہیں. تو وہ اس میں بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ہوگا. پھر یہ کہ ہم عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. نئی موٹر ویز انشاءاللہ بنیں گی پورے ملک میں، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی. ہاں جی، تو وہ اس کا پھر ایک ریفلیکشن آئے گا اچھا ملک کے اوپر. جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے تقریباً 4.2% جو ہے وہ اس کا ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے، جو کہ ایک ڈیسنٹ ہے. اس کو ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے لیکن اس کو اچیو کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. ہم کوشش تو کریں گے نا، لیکن 4.2% اگر آپ بلڈ اپ کر جائیں گے تو یو کین گو ٹو 5 and 6% نیکسٹ ایئر. اچھا شرمیلا، ایک اور چکر بھی ہے کہ ہماری جو آبادی میں اضافے کی شرح زیادہ ہے، وہ 2% سے زیادہ ہے، اور اگر ہم اس میں شرح نمو دیکھیں تو وہ 1 point something کہا جا رہا تھا کہ تھی. اب تو یہ اکنامک سروے آئے گا تو پتہ چلے گا. تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہماری آبادی زیادہ بڑھ رہی ہے اور ہمارا جو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ شرح نمو ہے وہ کم ہے. ستی صاحب، میں ہمیشہ ایک چیز پہ بڑی فکر مند رہتی ہوں اور اس پہ ڈسکشن کرنے کی کوشش کرتی ہوں، بالخصوص بجٹ کے ٹائم پہ. ایک تو ہمارا سینسس صحیح نہیں ہوا، ہمیں یہی نہیں پتا کہ کس عمر کے کتنے لوگ ہیں ملک میں، ان کے لیے کیا پلاننگ کرنی ہے. پھر ہمارے ملک کے اندر جو کامن ڈیزیزز ہیں، چاہے وہ ملیریا ہوا، چاہے وہ ڈینگی ہوا، یہی ہمارے ملک میں خاتمہ نہیں ہو سکا. پولیو کا ہم خاتمہ نہیں کر سکے. ہم اپنی قوم کو لولی لنگڑی قوم لے کے آگے چل رہے ہیں. دیز آر دا بیسکس جو ایک ملک کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں دے آر الارمنگ. ڈائبٹیز میں ہم نے دنیا بھر میں ہم سر فہرست پہ ہیں. ہیپیٹائٹس سی کے اندر دنیا بھر کے 8.8 ملین کیسز ہیں ہمارے پاس، اس کے اوپر ہم کوئی توجہ نہیں دیتے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے یہ کہہ دینا کہ 1000 ارب روپے کا جو ہے وہ تخمینہ ہے پی ایس ڈی پی کا، دس ڈزنٹ مین مچ. بیکاز اگر آپ اس دفعہ بھی دیکھیں جو مختلف وزارتوں نے جو یوٹیلائز کیے ہیں فنڈز، وہ تقریباً 41% ہیں، یوٹیلائز نہیں کر سکے، اور جو ہوئے بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ شرمیلا فائبہ. سینیٹر ڈاکٹر افنان، آپ کا بھی بہت شکریہ.